نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک نے وہیں آپ کے لیے خادم کے ہاتھ ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھجوائی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے پیالے کو جوڑا اور جو کھانے کی چیز تھی اس میں دوبارہ رکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ نے پیالہ لانے والے خادم کو روک لیا اور پیالہ بھی نہیں بھیجا، بلکہ جب کھانے سے سب فارغ ہو گئے تو دوسرا اچھا پیالہ بھجوا دیا، اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے نہیں بھجوایا۔ ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، اور ان سے حمید نے بیان کیا، ان سے انس نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2481۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کا نام جرید تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، سوچتے رہے کہ جواب دوں یا نماز پڑھوں۔ پھر وہ دوبارہ آئیں اور غصے میں بد دعا کر گئیں، اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جرید اپنی عبادت خانے میں رہتے تھے۔ ایک عورت نے جو جرید کی عبادت خانے کے پاس اپنے مویشی چرایا کرتی تھی اور فاحشہ تھی، کہا کہ جرید کو فتنہ میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے آئیں اور گفتگو کرنی چاہی، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا۔ آخر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے الزام لگایا کہ یہ جرید کا لڑکا ہے۔ قوم کے لوگ جرید کے یہاں آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں باہر نکالا اور گالیاں دیں۔ لیکن جرید نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بچے تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا۔ قوم خوش ہو گئی اور کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں۔ جرید نے کہا کہ میرا گھر تو مٹی سے ہی بنے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2482۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 7 ہجری میں ساحل بحر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ فوجیوں کی تعداد 300 تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا۔ ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی باقی رہ گئے ہوں ایک جگہ جمع کر دیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد کھجوروں کے کل 2 تھیلے ہو سکے، اور روزانہ ہمیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی کھجور کھانے کے لیے ملنے لگی۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو ہمیں صرف ایک ایک کھجور ملتی رہی۔ میں وہب بن کیسان نے جابر سے کہا، بھلا ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشکر اس مچھلی کو 18 راتوں تک کھاتا رہا۔ پھر ابو عبیدہ نے ان کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور وہ ان پسلیوں کے نیچے سے ہو کر گزرے، لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2483۔ حضرت سلمہ نے بیان کیا کہ غزوہ حوازن میں لوگوں کے توشے ختم ہو گئے اور فقر و محتاجی آ گئی، تو لوگ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت لینے تاکہ انہی کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ راستے میں عمر کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر نے کہا، اونٹوں کو کاٹ ڈالو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اونٹ بھی ذبح کر لیے تو پھر یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا، تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو کچھ توشے بچ رہے ہیں وہ لے کر یہاں آ جائیں۔ اس کے لیے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور لوگوں نے توشے اس دسترخوان پر لا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد رسول اللہ اٹھے اور ان میں برکت کی دعا فرمائی۔ اب آپ نے پھر سب لوگوں کو اپنے لیے برتنوں کے ساتھ بلایا اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اپنے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب لوگ بھر چکے تو رسول اللہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2484۔ رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ ذبح کرتے تو انہیں 10 حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکا ہوا گوشت بھی کھا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2485۔ نبی کریم نے فرمایا قبیلہ اشر کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ کے قیام میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا تو وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے، پھر آپس میں ایک برتن سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں، بس وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2486۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا بیان تحریر کیا تھا جو رسول اللہ نے مقرر کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی مال میں 2 آدمی ساجی ہوں تو وہ زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرا کر لیں، یعنی زکوٰۃ کی رقم آپس میں برابر تقسیم کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2487۔ رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھوک لگی، ادھر غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم لشکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی ذبح کے ہانڈیاں چڑھا دیں، لیکن بعد میں نبی کریم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں اندھا دی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو تقسیم کیا اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ ایک اونٹ ان میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے۔ ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے، اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے، اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کیا کرو۔ پھر میرے دادا نے عرض کیا کہ کل دشمن کا حملے کا خوف ہے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے، جبکہ جنگ سامنے ہے، کیا ہم ہانس کے کھپچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہیں اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2488۔ جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دسترخوان پر 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2489۔ عبداللہ بن زبیر ہمیں کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے اور عبداللہ بن عمر گزرتے ہوئے یہ کہہ کر جایا کرتے تھے کہ 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2490۔